السلام علیکم جی دوستو، اردو سٹوری چینل کی جانب سے آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور آج آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آئے ہیں، یمن کا بادشاہ۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہے، دوستو ضرور سنیے گا۔ کتاب المستظرف اور حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور پرنور والی دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبع اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا ہوا تھا اور 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادے اس کے ہمراہ تھے۔ وہ بڑی شان سے نکلا تھا۔ وہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھنے کے لیے مخلوق خدا ہر طرف سے آ کر جمع ہو جاتی اور اس کا نظارہ کرتی تھی۔ یہ بادشاہ جب اپنے دورے کے دوران مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی بھی اسے دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس بیت اللہ اور اس کے خادموں کی بہت تعظیم کی جاتی ہے اور وہ لوگ اسی شہر کے مقامی باشندے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ دور اور نزدیک سے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کرتے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے لشکر کی ان کے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ بادشاہ پر ایک عجیب و غریب بیماری نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ کے ناک، منہ، کان اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک بدبودار مادہ بھی اس کے جسم سے خارج ہونے لگا۔ کوئی اس کے قریب بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ شاہی حکیموں نے بہتیرا علاج کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ شام کو بادشاہ کے ہمراہ آنے والے شاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، یہ مرض آسمانی ہے اور اس کا علاج زمین پر ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ اور اس کے خدام کے لیے جو نیت کی تھی اس سے توبہ کر لی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور بدبودار مادہ بہنا بند ہو گیا اور وہ صحتیاب ہو گیا، اور پھر صحت پانے کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو خوبصورت ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے نکل کر وہ مدینہ منورہ کی جانب بڑھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اس کے ساتھ ہمراہی علماء تھے اور وہ کتب سماویہ کے عالم بھی تھے۔ انہوں نے جب وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو نشانیاں وہ پڑھ چکے تھے وہ انہوں نے ساری کی ساری پہچان لی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمانا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ ہم یہاں سے اب کہیں نہیں جائیں گے، مر جائیں گے لیکن اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی تو آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف نصیب ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کے جوتوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی اور وہی خاک ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے ان عالموں کے لیے 400 مکان تعمیر کروائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہوگا۔ اور اس بادشاہ نے ان 400 علماء کی اچھی خاصی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو تو یہی وصیت اپنی اولاد کو بھی کر جانا، اور میرا یہ خط
نسل در نسل آگے بڑھتا رہے حتیٰ کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ خط ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ یہ وصیت کر کے بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال کے بعد پیش ہوا۔ کیسے پیش ہوا؟ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کیجیے۔ خط کا مضمون یہ تھا۔ ترجمہ: کم ترین مخلوق طبع اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہونے والی ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین برحق پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا ہوگا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے دن مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل چلتا رہا۔ یہ خط بڑے عالم ربانی کی نسل کے پاس محفوظ تھا۔ اس طرح 1000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور ان علماء کی اولادوں میں کثرت سے اضافہ ہو چکا تھا۔ اس وقت سے لے کر 1000 سال بعد مدینہ کی آبادی بھی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ عالم ربانی کی اولاد میں سے یہ خط آخر کار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا، اور اب وہی اس کے امین تھے، اور آپ نے وہ خط اپنے خاص غلام کے پاس رکھا ہوا تھا۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے، اور ہر کوئی اپنے گھروں کو سجا رہا تھا۔ سڑکوں اور گلیوں کی صفائی بھی کی جا رہی تھی، دعوتوں کا اہتمام بھی کیا جا رہا تھا، اور سب کا یہی اصرار تھا کہ آقا میرے پاس قیام کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر کے سامنے یہ بیٹھ جائے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنوایا تھا۔ اونٹنی اس مکان کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہ مکان اس وقت حضرت ایوب انصاری کی تحویل میں تھا۔ لوگوں نے ابو لیلہ جو کہ حضرت ایوب انصاری کے خاص غلام تھے ان کو بھیجا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن کا خط پہنچا دو۔ جب ابو لیلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ کیا تو ہی ابو لیلہ ہے؟ ابو لیلہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ شاہ یمن کا وہ خط جو تمہارے پاس محفوظ ہے وہ لاؤ اور مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھ کر فرمایا، اے میرے صالح بھائی طبع کو شاباش و آفرین ہے۔ میزان الادیان صفحہ نمبر 171۔ ہمارے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت لوگوں نے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی اور پچھلی سب باتیں جانتے تھے۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی درس ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں گھروں اور بازاروں کو سجانا اور مزین کرنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور آج کل صورتحال یہ ہے کہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ہماری آج کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔